اتنا یاد رکھنا، دنیا چھوٹے چھوٹ جانے دینا، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے مرشد کے دامن کو چھوٹنے مت دینا، کبھی چھوٹنے مت دینا، کبھی چھوٹنے مت دینا۔ لاکھ کوئی کچھ بھی باتیں کرے، ارے پیارو، جو شیخ الاسلام کا مرید ہے وہ سوچے کسی اور کا نہیں، محبوب الہی نظام کا مرید ہے۔ ایسی محفلوں کو دیکھ کر کے اس وقت کے ایک جید عالم دین جسے دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے، جو مخدوم پاک کی اولاد ہیں، غوث اعظم کے شہزادے ہیں، ہمیں جن کے چہرے کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 90 سال کا کوئی شخص ہے، جن کے چہرے کی بشاشت یہ بتاتی ہے یہ کوئی اور گھرانے کا نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کا بیٹا ہے۔ میں اتنا عرض کرتا ہوا چلتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کا وقت لیا ہوں، یہ انشاءاللہ میرا وقت پھر کبھی آئے گا پتلاد میں، انشاءاللہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے دوستو آپ دیکھو تو صحیح، بوڑھاپا ہوتے ہی ہوتے آدمی بوڑھا ہو کر کے لڑک جایا کرتا ہے، لیکن آج بھی ہر جمعہ کی ایک پوسٹ آپ دیکھتے ہوگے، جب شیخ الاسلام اپنے مسکن سے نکلتے ہیں تو یقین مانو میں محبت میں نہیں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب 90 سال کا شیخ الاسلام کے نور و نورانیت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے تاجدار کی نورانیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ مطلق ہو بابو، آپ یہ دیکھو، آپ یہ دیکھیں، آج یہ دیکھیں ہمارے سامنے رئیس ملت کے چہرے کو دیکھیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جس عمر میں حضرت ہے اس عمر میں لوگوں کی چمڑیاں سکڑنے لگتی ہے، لیکن چہرہ دیکھو تو مجھ سے زیادہ جوان نظر آتا ہے، چہرہ دیکھو تو یہ سب کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تم کیا سمجھو گے، پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تم مخدوم پاک کے دو عظیم فرزند جسے دنیا سنیت شیخ الاسلام کہتی ہے، ایک فرزند جسے دنیا سنیت رئیس ملت کہتی ہے، گجرات والوں اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ دونوں بیٹے گجرات میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ شیخ الاسلام والمسلمین اتنی ساری محفل کی برکت کو دیکھ کر کے اب شیخ الاسلام اہل سنت کو عقیدہ دیتے ہیں، بلند آواز سے بولو، اہل سنت کو عقیدہ دیتے، کیا عقیدہ دیتے؟ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، رب حبلی کے نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ دو عظیم امانت ہیں، آپ دعا کرو اللہ شیخ الاسلام رئیس ملت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اس عمر میں جا کر کے ان سے فقہی سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ذہن بھی تھوڑا سا وہ، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے جب فقہی سوالات کی محفلیں سجائی گئی، میں تو کہتا ہوں اہل سنت پر شیخ الاسلام کا ایسا احسان ہے، ایسا احسان ہے کہ 30 35 40 سال پہلے 35-40 سال پہلے جب کیمرے کا وجود نہ تھا، لیکن شیخ الاسلام نے علم معرفت سے دیکھا تھا کہ میرے نبی کا ہر امتی ایک وقت آئے گا کیمرہ ہاتھ میں لے کے گھومے گا، کیمرہ ہاتھ میں لے کے گھومے گا، اور جواز کا فتویٰ دے کر کے آج دیکھو کتنے سنیوں کو بچا لیا ہے، کتنے سنیوں۔ تو میں کہتا ہوں جب مدنی میاں غوث اعظم کی اولاد 30 سال پہلے کا دیکھ سکتی ہے، ہونے والا کیا ہے؟ تو جس کی نسل میں ہے وہ مدینے والے آقا، وہ مدینے والے آقا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیے فقہ میں مسئلے جو ہوتے ہیں
جواز عدم جواز کا ہر آدمی کو رائے ہے اپنی تحقیق کو پیش کرنے کا. کسی کی رائے کسی کی تحقیق کے خلاف نہیں ہوتی ہے. یہی تو اسلام کا حسن ہے. اہل سنت والجماعت میں 4 امام ہیں. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. یہ چاروں امام کے کئی مسائل میں اختلاف ہیں. تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے لڑائی کر لیں. اختلاف تو امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت رئیس ملت حضور شیخ الاسلام کو شاد رکھے، آباد رکھے. ان کے چہرے کی چمک سے ان کے مریدوں کو بھی شاد اور آباد رکھے اور انہیں بھی سلامت رکھے. میرے دوستو اتنا یاد رکھنا، رئیس ملت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا، دنیا چھوٹ جانے دینا لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے مرشد کے دامن کو چھوٹنے مت دینا. کبھی چھوٹنے مت دینا، کبھی چھوٹنے مت دینا. لاکھ کوئی کچھ بھی باتیں کرے، ارے پیارو جو شیخ الاسلام کا مرید ہے وہ سوچے کسی اور کا نہیں، محبوب الہی نظام کا مرید ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، امیر خسرو جیسے بن جاؤ، امیر خسرو جیسے بن جاؤ. ادھر ادھر تاکی ماکی مت مارو، ایک ہی مرشد پر نگاہ ڈالو اور امیر خسرو کی طرح بن جاؤ. جب خسرو کی طرح ہو جاؤ گے تو پیر کے قدموں سے لگی ہوئی چپل کی خوشبو سے بھی جان جاؤ گے کہ پیر کا وفادار کون ہے، پیر کا غدار. پیر کے بن کے رہو، پیر کے بن کر کے رہو.